نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لیا اور میرے چہرے پر کلی کیا اور میں اس وقت 5 سال کا تھا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک بچے کے منہ پہ نبی نے کلی یہ کیا. حضرت انس تھے. اچھا ہاں حضرت انس صحابی، انہوں نے کتنے سارے احادیث لکھے ہیں. تو حضرت انس کا یہ مقام و مرتبہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہر تھے. کیا میں ڈول میں پانی لے کے آپ کے 5 سال کے بچے پہ کلی کر سکتا ہوں منہ میں پانی لے کے؟ ارے تو نجس ہے تو کیسے کر سکتا ہے؟ رسول اللہ کا تھوک مبارک جو ہے اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ بالکل نہیں پرابلم ہے، بالکل بھی نہیں. تو رسول پیئیں گے اللہ کھائیں گے. آپ کا منہ کھول کے رسول اللہ نبی اگر صلی اللہ علیہ تھوک وسلم دے. پورے طاہر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ ارے وسلم تو طاہر ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زکی کرتے ہیں. جو زکی کرتے ہیں تو وہ طاہر رہیں گے، وہ زکی رہیں گے. تو رسول اللہ کا پیشاب مبارک بھی آپ کے منہ میں اگر دھار ماری جائے تو ہاں؟ آپ وہ پی لیں گے نا، کیونکہ طاہر ہے نا. جس کو اپنے پیٹ میں گڑبڑ لگے نا وہ میرا پیشاب پی لے. یہ نیا نبی آیا ہے. مدرسے میں جا کے وہاں پہ جتنے مولویوں کے پیٹ میں درد ہو رہا سب کے منہ میں دھار مارو عبید بھائی. اپنے آپ کو دکھاؤں کہ نبی پاک آٹے کے اندر تھوکتے تھے اور ان کی بیویاں آٹا گوندتی تھی. نبی پاک اپنے کھانے کے اندر تھوکتے تھے اور پھر لوگوں کو دیا جاتا تھا وہ کھانا. عبید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ہاں بول. الحمدللہ. ارے ماشاءاللہ. یہ اچھا چلیے حدیث میں سوالات. کیا بولتا ہے؟ کلی کیا ہوا ہے، کلی کیا ہاں ہوا ہے. آٹے میں تھوک ڈال کے اس کے بعد آٹا گوندتے تھے. کیا جھوٹ ہاں بات کر رہا ہے؟ اگر میں ارے دکھا آپ دوں کے تم تو پاس لوگ بھی سے بڑا حدیث ہے؟ جاہل ہے. ارے یہ جاہل ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ حدیث جو سامنے اس کو پڑھ کے بتا میرے کو. کیا مطلب ہے؟ پڑھو آپ پڑھو یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جو سامنے دکھ رہا ہے. ہاں کیا لکھا ہے؟ آپ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لیا اور میرے چہرے پر کلی کیا اور میں اس وقت 5 سال کا تھا. کیا ہاں مطلب ہوا اس کا؟ کیا ایک مطلب بچے کے ہوا؟ منہ پہ نبی نے کلی یہ کیا. حضرت انس تھے. اچھا ہاں حضرت انس صحابی، انہوں نے کتنے سارے احادیث لکھے ہیں. تو حضرت انس کا یہ مقام و مرتبہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کا ان کلی طاہر تھا. اور مذاق میں چھوٹے بچے پہ کو مذاق کرنے کے لیے اگر اس ایک نے سیکنڈ کلی کر دیا تو کون سی تم لوگ کی نجاست باہر آ رہی ہے اس کے اندر؟ ایک سیکنڈ. ہاں کیا میں ڈول میں پانی لے کے آپ کے 5 سال کے بچے پہ کلی کر سکتا ہوں منہ میں پانی لے کے؟ ارے تو نجس ہے تو کیسے کر سکتا ہے؟ تو نجس ہے. تو اپنے کام سے تو کتے کو بات چھڑواتا ہے وہی روز. ہوئی نا کہ رسول اللہ کا تھوک مبارک سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. ہاں رسول اللہ کا آپ تھوک بہت مبارک جو ہے اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل نہیں پرابلم ہے، بالکل بھی نہیں. تو رسول پیئیں گے اللہ کھائیں گے. آپ کا منہ کھول کے رسول اللہ نبی اگر صلی اللہ علیہ تھوک وسلم دے. پورے طاہر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ ارے وسلم تو طاہر ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زکی کرتے ہیں. جو ہاں زکی کرتے ہیں تو وہ طاہر رہیں گے، وہ زکی رہیں گے. تو رسول اللہ کا پیشاب مبارک بھی آپ کے منہ میں اگر دھار ماری جائے تو ہاں آپ وہ پی لیں گے نا، کیونکہ طاہر ہے نا. وہ مریض لوگ کو لیے ہے. تم لوگ مریض ہو، تم ہاں لوگ پی چلو سکتے ہو، تم لوگ وہی. میرا بھی پی سکتے ہو. ہاں تھوڑی دیر کے لیے عبید بھائی، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ ہاں آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے لا علاج، ہاں تو آپ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے، رسول اللہ آپ کے منہ میں دھار مارتے تو آپ پی لیتے نا وہ، اور آپ اچھے ہو جاتے. ارے ہاں ہاں میرے کو بیماری تو پہلی بات ہوئے گی نہیں نا. کیوں بھائی، تم انسان کیونکہ نہیں میں ہو؟ خود ہی پیتا رہوں گا. نہیں میں خود ہی پلاتا ہوں نا سب کو. جو پھٹ لوگ گیا تم لوگ کے جیسے بیمار کیا پڑیں گے کہا تو تھا ان میں لوگ کو نے؟ دیتا ہوں نا صدقے کے لیے. پھٹ کیا گیا. کہا تھا میں نے؟ پتہ ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں جس کو اپنے پیٹ میں گڑبڑ لگے نا وہ میرا پیشاب پی لے. یہ نیا نبی آیا ہے. ایک او کام کرو، میں مدرسے میں جا کے وہاں پہ جتنے مولویوں کے پیٹ میں درد ہو رہا سب کے منہ میں دھار مارو عبید بھائی. سب کا پیٹ کا درد اچھا ہو جائے گا. ارے بھائی میرا پیشاب شربت ہے، شربت. اس میں دیکھو تھوڑا سا
नमक शरबत मिर्ची मिलाने फौलाद का, है थोड़ा ना, सा इसी वजह से अदरक का पत्ती सब इसी वजह से मैं ना मिलाने का, इंडियंस को उसके बाद बोलता हूँ पीने का एकदम अच्छा हो यार, जाएगा। सबर 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 सबर, इसी वजह से मैं इंडियंस को बोलता हूँ किसी मुसलमान के तंदूर से खाना मत लेके खाना। क्या कुछ पता है, क्या नहीं पता कि उसने क्या किया हुआ है। तो ये बात मैं कई दफा बोली है, लेकिन हमारे ये जो इंडियंस है ना, ये पागल के बच्चे हैं, फिर भी चले जाते हैं। मना किया हुआ है, कभी मत खाना अब भाई। इंडियन को पागल बोल रहा है? नहीं, हाँ ये कौन से हाँ, अभी मैं पाकिस्तान में है? उसको उनको पागल बोल रहा हूँ जो मुसलमानों की दुकानों से जाके खाना पीना खा लेते हैं। जो नहीं खाते उनको नहीं बोल रहा। अब देखो नबी अरे पाक ने, नबी अरे पाक की काफिर सुन्नत, नजीस है, काफिर सुनो, नजीस है, काफिर हाँ नजीस है। मुसलमान को क्या बात करते? मुसलमान के उधर तो खाना खाने की बात करते, काफिर नजीस है। हाँ मुसलमान तो बिल्कुल ताहिर हाँ, होता है, तू पेशाब सुभान करता होता होगा है। ना? अच्छा, अपने घर वालों को भी मुसलमान पेशाब सुभान करके होता है, ताहिर पिलाता है? होता है। अच्छा बात अच्छा, सुन, एक मिनट एक मिनट। अरे मेरे पेशाब के अंदर आजम, थोड़ा नमक, थोड़ा हाँ मिर्च अरे रुक, थोड़ा हाँ तो नमक थोड़ा सवाल मिर्च, सुन। सुन ले क्या कह रहे हैं साहिल, सुन ले। और थोड़ा अच्छा सुन लेते, चलो। थोड़ा नमक और धनिए की पत्ती, हम्म, हाँ, मिला हाँ के, हाँ और उसके अंदर नमक मिला के पी हाँ, लेगा तो एक तेरा पेट सही हो जाएगा, कुछ ये भी तो बीमारी घर नहीं अपनी है। वाले को सब यही पिलाते हो बेटी ना? को माँ बाप को यही करता है ना, पिलाता तू। अबे हम लोग की बेटी बीमार, मैं खत्म, अब वो खत्म हो बीमार गया, नहीं पड़ती क्योंकि ये पेशाब पिलाता है, रुको ना, वो रोज बीमार पेशाब नहीं पिलाता पड़ती है। है क्योंकि पेशाब पिलाता है। अरे भाई हम लोग की बीवी बेटी बीमार होती नहीं है ना। हाँ ना, तू क्योंकि रोज तुम हम पेशाब पिलाते हो ना, इस हम वजह लोग से नहीं हो रही है। यानी सोचो यार गाइस, जस्ट इमेजिन। अच्छा, ये जितना बोल रहा है ना, असल में ये खत्म हो चुका है। यानी अब ये रसूलुल्लाह को डिफेंड नहीं कर सकता, ये इसका वो क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। फ्रस्ट्रेशन लेवल है। हाँ हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन है उसका कि अब मैं रसूलुल्लाह को डिफेंड कैसे करूं, तो चलो मैं ही गंदा बन जाता हूं। इशफाक साहब, मुसलमान नहीं लग रहे हैं आप, हेलो। मुसलमान नहीं लग रहे हैं आप। नहीं भाई, मैं मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम हैं, साबित करें। जी जी भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। अरे मेरा भाई, एक मिनट रुकिए तो। अबे अरे रुकते कितना रुकते रुको? क़यामत आ जानी साले, जो बोलना है बोल, ऐसे बात करोगे भाई? ऐसे बात तो करोगे बोलना है यार? बोल ना, ये क़यामत आ जानी है। ना, ये तरीका नहीं भाई। मैं तो कुछ अरे गलत नहीं भाई कहा। बोल दे। हाँ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो आप लोग यहाँ पे रख रहे हैं बातें, ये आज तक इतने दिनों से लोग जो मान रहे हैं, ये सब बेवकूफ थे। उन्होंने नहीं देखी, क्यों नहीं देखी उन्होंने? मौलवी ने एक पढ़ाई मिनट नहीं, एक हम मिनट पढ़ा एक रहे हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 1400 साल से सब बेवकूफ बने थे। पता क्या हो, जाके पूछो, तुमने आज तक पढ़ी ना है? ना तुमने ना हदीसें ना दिखाई? ना ना अच्छा ना, मुझे एक सिंपल बात बताओ, एक ये मिनट हदीस जो एक अभी आपको दिखाई थी, मिनट। आपने आज तक अरे पढ़ी कि नहीं पढ़ी? एक मिनट रुकिए, बात सुनिए मेरी। मैं ये ये नहीं आपसे 1400 पूछ रहा आप मानो या ना ना मानो, मैंने कहा आपने ना, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मुझे ये बताओ। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, 1400 साल से लेकर आपके इतना आज तक की कोई इंटेलिजेंट हुआ यार ही नहीं। मैंने पूछा है आपने हदीस आज तक पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, इतना जवाब तो दे दो अच्छा, यार। ये बताओ उनके जहन में ख्याल आया कि नहीं आया, कि गलत था कि नहीं गलत था, आप सोचिए। अरे बताइए। भाई मैं आप पढ़े आपसे हो या नहीं पूछ रहा पढ़े हूँ। हो? जिस बात को आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, उस बात अबे को आप गलत साले साबित कर सही देंगे। हदीस है बुखारी की, पढ़ी थी कि नहीं? ए साहिल भाई देखिए कैसे बोल रहे अरे तो हदीस सीधा पढ़ी थी जवाब कि दो नहीं? ना यार। हैं। तो भाई देखो भाई, आपने मत देखो कैसे बोल रहे हैं, साले करके बोल रहे हदीस पढ़ी थी कि नहीं? हैं। बताओ, और ये बात करने का तरीका। हदीस पढ़ी थी कि नहीं? अगर आप बात सही करें तो मैं बात करूं। हदीस पढ़ी थी पहले के नहीं? एक मिनट रुकिए, सुनिए बात मेरी, आप हदीस मेरी बात पहले सुनिए। पढ़ी थी कि नहीं? सब बताऊंगा आपको, पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है सब हदीस बताऊंगा। पहले पढ़ी थी कि नहीं? अरे सुनना ही नहीं है हदीस। अरे तो हदीस जवाब पहले हाँ पढ़ी ना थी में कि दो नहीं? ना भाई, कैसे तुम लोग यार, कितने बेवकूफी क्यों करते हो यार? हाँ हाँ, अच्छा। तो सीधा सा जवाब है कि आपने ये हदीस पहले पढ़ी थी, हाँ या ना? मतलब ये कह रहे हैं आज तक जो इस्लाम मानते रहो सब बेवकूफ हुए आज हदीस तक। पहले ये तुम तुमने पढ़े थे पढ़ी या थी नहीं कि पढ़े नहीं? थे? नहीं, मैंने ये हदीस नहीं देखी। हाँ हाँ, नहीं बहुत पढ़ी शुक्रिया। थी, इसीलिए हम वो हदीसें दिखा रहे हैं जो ना आपके मौलवी पढ़ाते हैं आपको, ना आपके जी, उलमा दिखाते हैं आपको, हम आपको वो चीज अच्छा दिखा रहे हैं। अब मुझे जी। बताएं, ये देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है?
ٹھیک ہے بات سنیے میری آپ. یہ بتائیے 1400 سال سے مان لی حدیث جب سے لکھی گئی, ٹھیک ہے, یہ حدیثیں اچھا لکھی گئی ہیں, تو کیا آپ کے اتنے بھی وہ ہوشیار نہیں تھے لوگ یا جنہوں نے لکھی, کیا ان کو نہیں لگا کہ یہ غلط تھا؟ یہ کیونکہ کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے ہوتا. آپ جیسے جو ابھی 4 اور بندے آئے تھے, انہوں نے بولا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے, ہم پیشاب پیئیں گے, ہم تھوک پیئیں گے, وہ پاک ہے, سن لینا کتی کے, سن جواب دیتا ہوں تب سنا کرو. اب جس وقت وہ جیسے ایسے لوگ آئیں گے وہی اس اسلام کو آج تک پھیلاتے رہے ہیں. انہوں نے نبی کو اللہ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ بیچ میں انٹرپٹ مت کریں گے, میں آپ کو عزت سے بات کروں گا, انٹرپٹ کریں گے, بدتمیزی کریں گے, پہلے تو اگر عزت دیں گے تو عزت لیں گے, اگر بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو عزت نہیں لیں گے. عزت کا میں جنازہ کھیر دیتا ہوں. تو پہلے بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی علماء ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں, ایون انجینئر محمد مرزا اس بات کو مانتا ہے, اس نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ہم اس کی ویڈیو اس لیے نہیں چلا سکتے کیونکہ وہ اسٹرائک بھیجتا ہے, ورنہ اس نے اس چیز کو مانا ہے. اس نے کہا ہے کہ نبی کا پیشاب اتنا مبارک پاک ہے کہ اس میں سے بو بھی نہیں آئی, ام سلمہ نے پی لیا اور اس کا پیٹ اب جہنم سے پاک ہو گیا. اب جہنم کی آگ اس کے پیٹ کو نہیں لگ سکتی. جہنم کی آگ ام سلمہ کے پیٹ کو نہیں لگ سکتی کیونکہ اسے نبی پاک کا پیشاب پی لیا, اتنا مبارک تھا, اتنا پاک تھا کہ اس میں سے بو بھی نہیں آ رہی تھی. یہ آپ کے اسکالرز نے جواب دیا ہے جب ہم نے پہلے یہ والی حدیثیں دکھائی تھی. تو اب ہم مزید دکھا رہے ہیں, تھک مبارک دکھا رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائی مجھے یہ مت بتائیں, آپ کو نہیں پتا کہ لوگ کیا مانتے رہے ہیں. آپ کا دماغ کھل رہا ہے, کھولے دماغ. دیکھیے مجھے تو معلوم ہے کہاں پر کیا کون سی حدیث ہے, کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے. ابھی آپ اور نے کہا آپ کو نہیں پتا تھا. جو آپ نے بھی بتایا اس کے بارے میں, آپ جو غلط اب میں طریقے آپ سے کو بتا دکھاؤں کہ رہے ہیں. نبی پاک آٹے کے اندر تھوکتے تھے اور ان کی بیویاں آٹا گوندتی تھی, نبی پاک اپنے کھانے کے اندر تھوکتے تھے اور پھر لوگوں کو دیا جاتا تھا وہ کھانا. دکھاؤں؟ ایک منٹ, نبی پاک ہیں کون یہ بتاؤ پہلے آپ. نبی پاک ایک بندہ ہے 7ویں صدی سے پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ جھوٹا نبی تھا. جی اچھا, اور جس نے 11 شادیاں کی اور ایک اچھا کمسن بچی کو روندا 9 سال کی عمر میں اس کے ساتھ سیکس کیا. جس نے خواتین کو وومنائزر تھا, خواتین کو دیکھ کے اس پہ اچھا کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ عورتوں کو سلیب بنا کے ان کے ساتھ ڈنگ ڈونگ مچاتا تھا. اچھا, اور اس اگر نے ایسا ہی لڑائیاں کی ہوتا. اور لوگوں پہ قتل و ارے قتال سنو, کیے. ہر چیز کو میں ثابت کر سکتا ہوں. آپ نے کہا کون تھے, میں نے اچھا جواب اچھا دے دیا. اچھا آپ نے کہا اور میں اور اچھا پوچھیں اچھا گے میں اچھا اور بتاؤں گا. اچھا, ہاں تو یہ تو مطلب ایکسپلین کرتے جائیں گے اپنے حساب سے, آپ جو آپ کو سوچ میں آ رہا ہے, جس حساب سے آپ بیٹھے ہیں, سوچ جس میں نہیں آ بچے رہا, سے آپ جو بٹھائے. لکھا ہوا ہے اس سے ثابت کروں گا. ہاں یہ کس روندا پہ یہ سب اعتراض جو ہے, بتا رہے ہو, کس ارے چیز پہ اعتراض ہے, بھائی کتنا کس تم چیز پہ لوگ اعتراض ہے, سوچ کتنی گندی ہو گئی بھائی, مطلب کس چیز پہ کیا اعتراض ہے. بتائیں بھائی, تھوڑا ابھی کیا تک جو میں نے بتائیں. بولا اس میں سے کس چیز پہ اعتراض ہے. حد ہے یار دلالی کرنے کی. یہ سنیے ابھی بات میری, تک جو میں نے بولا اس میں کس چیز پہ اعتراض ہے, کیا چیز غلط بولی. سنیے اب سنو تو پھر, سنو تو ابھی سننا تک بھی جو میں پڑے نے گا. بولا اس میں سے کس چیز پہ اعتراض ہے, کیا غلط بولا میں نے. ہے دیکھو, سننے نہیں بتا تو رہا ہوں, وہی تو بتا رہا ہوں. ہاں بتائیں نا, جلدی سے بتائیں. یہ بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی یہ تھی ہوس, آپ بتا رہی ہے سب. جی تو بالکل یہ بالکل. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ جو حضرت خدیجہ تھی ان سے وہ نکاح کرتے, ان کی عمر کتنی تھی یہ بتاؤ ذرا. ان کی عمر اگر وہ تھی چاہتے تو 28 سال یا 32 سال. ہاں اچھا, اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 25 سال. اچھا, تو وہ کتنی بار بیوہ ہو چکی تھی حضرت خدیجہ؟ 2 بار. ہاں 2 بار. ہاں 2 بار, رائٹ. تو یہ بتائیے, وہ بندہ جو ایسا ہوتا, جو انسان اگر ایک ایگزامپل کے طور پہ لے رہا ہوں اس کو ہم گولڈ ڈگر میں. کہتے ہیں, جواب لے لو سے, ہم گولڈ ڈگر کہتے ہیں. ختیجہ مالدار عورت تھی, محمد اس کا اچھا نوکر تھا. محمد اس کا اچھا نوکر تھا. اچھا اچھا وہ نوکر نہیں 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 نے نہیں 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 اپنے مالک کے ساتھ شادی کی. اس کو ہم گولڈ ڈگر کہتے ہیں. اس نے پیسے کی اچھا شادی کی, جب تک ختیجہ کے پاس رہا اس نے دوسری شادی نہیں کی. جب ختیجہ مر گئی یا اس نے مروا دیا, آئی ڈونٹ نو, نو بڈی نوز. اس کے بعد محمد نے تو اپنے لگے من لگا سے دی کہو گے, شادیوں کی. من سے کہو گے مروا دیا, نہیں پھر یہ اتنے عیاشی بڑے ہو تم گئی. کیا نہیں ہو گئے. میں نے کب کہا, بھائی واہ, میں کہا مجھے نہیں پتا. ابھی ابھی تو آپ بولا عیاش مجھے نہیں کہہ رہے پتا. تھے. ابے ابھی سینٹر آپ سنو. عیاش, ہاں اس کے بعد ابھی کہہ عیاشی رہے شروع تھے, کی. سنیں وہ ٹاپک چھوڑیے, کہہ رہے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ عیاش وہ ہے فلانا ہاں ٹائم کا. اگر ہاں عیاشی ایسا کبھی, آدمی جو ہوگا ہاں نا. ابے سن لو نا, تو جواب بھی لے لو نا. تم ابھی حدیث سینٹر ہے, پورا نہیں حدیث کرتے. ہے, ابے حدیث ہے, تم ابھی سنو سینٹنس سن پورا بھائی. نہیں کرتے, میرے پاس جواب ہے, سنو. جب ہاں تک ختیجہ کا حدیث ہے. مال محمد کے ہاتھ میں نہیں آیا وہ عیاش نہیں ہوا.
جب تک خدیجہ مالکہ بن کے بیٹھی ہوئی تھی تب تک محمد بڑا سیدھا تھا. جیسے ہی خدیجہ مری محمد عیاش ہو گیا. ثابت کرو میں غلط بول رہا ہوں. سنو ایڈم سے سنو, یہ کہہ رہا ہوں میں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 دن 2 دن بھوکے رہتے تھے, یہ میں دکھا سکتا ہوں. اگر کوئی پانچ ہو جاتے تھے. ارے 20% ہر جنگ کا وہ لے لیتا تھا. 49 جنگیں لڑی اس نے 11 سالوں کے اندر, اور وہ بڑا غریب بندہ تھا. مجھے بتاؤ ایسی غربت مجھے بھی چاہیے, پتہ کیوں؟ 11 بیویاں سن لینا, ابے سن, 11 بیویاں, ہر بیوی کا اپنا گھر, اور ہر بیوی کے ساتھ ایک آدھی سلیو وومن. مجھے بتا ایسی غربت دے دے مجھے بھی 11 گھر, ہر گھر میں اپنی بیوی, اور ہر گھر میں بیوی کے علاوہ ایک غلام عورت. ایسا گھر مجھے بھی دے دے, ایسی غربت مجھے بھی دے دے, میرے بھی 11 گھر ہو. 2 منٹ سنے گا کہ نہیں بھائی؟ سنا نا, اپنی کہیں جانا ہے, نہیں جانا ابے جان کے ٹوٹے بول, بولنا میری جان کے ٹوٹے. نہیں صحیح بات کرنا, نہیں صحیح بات کرنا تو بتائیے. صحیح بات کرتا رہا ہوں میری جان, بولنا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقے ہو جاتے تھے, اور انہوں نے کس لیے بتایا اپنی امت کو کیا فاقے کرنے, کس لیے؟ کیونکہ وہ غلط راہ پہ نہ جائے. اور اچھا مجھے بتاؤ 11 گھر تھے نبی کے؟ ہیلو, نبی کے 11 گھر تھے کہ نہیں؟ جی, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حدیث ایک ہی 9 تھا, نبی کے 11 گھر تھے. جی انہوں نے یہ 11 گھروں والا غریب بندہ مجھے بھی دکھا دو یار. 11 گھر والا غریب بندہ, ارے باپ رے باپ, یہ بھاری تھا یار, 11 گھر والا غریب بندہ, اور ہر گھر میں ایک آدھا غلام عورت بھی ہے. تو بھائی ابھی تو آپ اپنی بات سے پلٹ گئے. ابھی تو آپ یہی تو پوچھ رہا ایسا نہیں ہوں. ویسا ہے, وہ مطلب انہوں نے عیاشی کے لیے نکاح کیا, ابے میں وہ اور بات تو کیا, تھی. کب پلٹا؟ سنو دوبارہ سے سنو, اب ذرا میوٹ کر کے سننا, پلیز میوٹ کرو, تاکہ صرف سنو, تاکہ تمہیں صرف پتہ لگے کہ میں آرگیومنٹ کیا دے رہا ہوں, کیونکہ تم سننا پسند نہیں کر رہے, اس لیے تمہیں آرگیومنٹ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھو جن لوگوں کو میرا آرگیومنٹ سمجھ نہیں آیا تھا وہ آرگیومنٹ دوبارہ سمجھ لیں. محمد ایک زمانے میں غریب تھا, اس نے ختیجہ کے ساتھ شادی کی کیونکہ ختیجہ مالدار تھی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سیراز کے اندر آتا ہے ختیجہ کو محمد سے شادی کرنے کے بارے میں بحیرہ دا منک نے بولا تھا. بحیرہ دا منک نے کیوں بولا تھا یہ کسی اور دن سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی اور کنٹراورسی ہے, تو اس لیے میں اس وقت نہیں بولوں گا, اسٹریم کا ٹاپک چینج ہو جائے گا. مسلم ہمیشہ صرف اسی کے اوپر گھس جائیں گے. اینی ہاؤ, ختیجہ نے محمد سے شادی کی ہے, محمد اب ہو گیا امیر, ختیجہ مر گئی ہے. محمد مدینہ گیا, مدینہ والوں نے محمد کو ہاتھوں ہاتھ لیا. کیوں لیا؟ نو بڈی نوز. کیسے لے لیا؟ نو بڈی نوز. لیکن مکہ سے جیسے مدینہ پہنچا, مدینہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. یہاں پہ محمد نے 11 شادیاں کی ہیں, پے در پہ, اوپر نیچے. ٹھیک ہے, اس میں سے کئی شہزادیاں بھی تھیں اپنے اپنے علاقوں کی. میمونہ ایک شہزادی تھی, صفیہ ایک شہزادی تھی, اپنے اپنے علاقوں کی شہزادیاں بھی تھیں. ٹھیک ہے, ان سب میں سے جو غریب عورت جس کا شادی کی تھی وہ تھی سودا. ٹھیک ہے, لفظ سودا کالا سے نکلا ہے, کالا. سودا از مینز جو کالا ہو. ٹھیک ہے, وہ بی بی کے ساتھ شادی اس وجہ سے کی پراببلی کیونکہ اس نے عائشہ کے ساتھ پہلے سے شادی بچائی ہوئی تھی, تو عائشہ اتنی چھوٹی بچی کو گھر میں رکھنے کے لیے کوئی اس کی سپرویژن ہونی چاہیے تھی, سپروائزر ہونی چاہیے تھی. سودا جب اور بوڑھی ہو گئی رسول تو اللہ محمد کے اس خود کو, کے بھی بچے تھے. ہاں بالکل بالکل, فاطمہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو جس وقت محمد نے دیکھا کہ اس کے بعد ملٹیپل اور بیوی آ گئی, اس نے سودا کو طلاق دینے کی کوشش کی. ہم نے اس کے اوپر سٹریم کی ہوئی ہے, طلاق دینے کی کوشش کی, اور سودا نے کہا میرا ٹائم تم عائشہ کو دے دیا کرو. محمد نے اپنی ایک بیوی کا ٹائم دوسری بیوی کو دے کے گیم سیٹ کی تھی کہ سودا رہ لے, کھا پی لے میرے گھر میں. اس وجہ سے اسے کھانا پینا ملتا رہا, ورنہ وہ اس کو طلاق دے رہا تھا. اب محمد اتنا غریب تھا کہ اس کے 11 حجرے تھے. اس زمانے میں لفظ حجرہ یوز ہوتا ہے, ٹینٹ, حجرہ, گھر. دس از وٹ دیور. لینڈ تھا, پراپرٹی تھی. 11 گھر ہیں, ہر گھر میں بیوی ہے اور غلام عورتیں ہیں. محمد کو ہر لڑائی کا 20% مل رہا ہے, 5واں حصہ محمد کو مل رہا ہے. 5واں حصہ محمد لے رہا ہے. 11 بیویاں کھا پی رہی ہیں, یاشی میں ہے.
باغ فدق کے اوپر میں نے قصہ بنایا تھا اور دکھایا تھا آپ کو. اسلامک سنی اسکرپچرز میں باغ فدق کا سارا مال محمد کے پاس آتا تھا, جتنا رکھنا چاہتا تھا رکھ لیتا تھا, باقی بانٹنا چاہے بانٹ دیتا تھا. اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا. قرآن نے بول دیا تھا کہ باغ فدق جو ہے لڑائی میں حصے نہیں آیا, وہ خمس وہ لڑائی کا مال نہیں ہے, وہ مال غنیمت نہیں ہے, لہذا وہ صرف اور صرف محمد اور آل محمد کا ہے. اتنے بڑا باغ تھا کہ 40,000 دینار سالانہ اس کی انکم ہوتی تھی. 49 بیٹلز محمد نے لڑی تھی 11 سالوں میں. جس طرح لوگ گھوڑے پالتے ہیں محمد نے لڑکیاں پالی تھی. دس از دا ریالٹی. ایسا امیر بندہ بھائی, ایسا غریب بندہ بھائی, میرے کو بھی دے دو بھائی. ایسا غریب بندہ میرے کو بھی. ساحل ایسی غربت دے دو یار ہمیں بھی.